بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مقدس کی سورت نمبر 62 کا نام سورہ جمعہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ 2 آیتیں میں نے تلاوت فرمائی ہیں، 9 اور 10 آیت نمبر، جس میں بعض احکام کو اللہ تبارک و تعالی نے تو صراحتاً ذکر فرمایا ہے اور بعض کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو لوگوں کو فوراً مسجد کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے تاکہ وہ نماز جمعہ کے ساتھ ساتھ جمعے کا خطبہ بھی سن سکے۔ اور فرمایا گیا کہ جن کاروبار، جن مصارف، جن مشاغل کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو اور فوراً مسجدوں کی طرف چلے جاؤ۔ اذا نودی للصلاة یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، نماز کے لیے فوراً چل دو۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اب زمین کے وسعتوں میں رزق کی تلاش کے لیے پھیل جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کی وسعتوں میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رزق کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق کو اپنا فضل قرار دیا، یعنی حقوق و واجبات کی ادائیگی کے بعد عزت اور خودداری کے ساتھ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسب معاش کی جد و جہد کرنا اور اس میں شامل ہونا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں، بلکہ ہر شخص کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے اذان بعد نماز کے لیے آنا اللہ کا حکم ہے، اسی طرح نماز سے پہلے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد کسب معاش کی کوشش کرنا بھی دین کا ایک اہم حکم ہے۔ پس یہ آیت دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے میں بنیادی اصول کو واضح کرتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، اللہ کے حقوق کو ضائع کیے بغیر بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنا، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اس کی صورت کیا ہو، اس کی تفصیل لوگوں کی پسند اور ان کی صلاحیتوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ بعض مذاہب میں مختلف قبائل کے لیے الگ پیشے مقرر، بعض برادریوں کے لیے الگ پیشے مقرر، وہ اسی پیشے کے ذریعے سے کسب معاش کر سکتے تھے۔ خاص کر ہمارے ہندوستان میں ذات پات کی تقسیم کا ایک غیر معیاری نظام رائج تھا کہ ایک برادری دوسری برادری کا پیشہ اختیار نہیں کر سکتا اور اس کو انتہائی معیوب سمجھتے تھے، اس کو معیوب قرار دیتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے اس تصور کو رد کیا ہے اور فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ،
رزق کی تلاش کے لیے زمین کی وسعتوں میں پھیل جاؤ، یعنی روزگار کے جتنے مواقع موجود ہیں ان سے استفادہ کرو، کھیتی ہو، شجرکاری ہو، تجارت ہو، مویشی پالن ہو، صنعت و حرفت ہو، ملازمت تجارت ہو، کسب معاش کی تقریباً تمام صورتوں کا قرآن کریم اور احادیث میں ذکر موجود ہے۔ معاش کے لیے مختلف ذرائع میں ایک جائز اور اہم ذریعہ ملازمت بھی، یعنی نوکری بھی ہے۔ موجودہ دور میں کسب معاش کے دو ذرائع بہت اہم ہیں، ایک تجارت اور دوسرے ملازمت۔ تجارت کے لیے سرمایہ لگانا پڑتا ہے، اس لیے جو غریب اور نادار قسم کے لوگ ہیں وہ اس کے ذریعے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور ملازمت، نوکری کے لیے کسی سرمایہ کی ضرورت نہیں، اور اس میں ایک متعین تنخواہ ملتی ہے جو گھر والوں کے لیے اطمینان کا باعث ہوتا ہے۔ کسب معاش کی یہ صورت سب سے زیادہ آسان ہے۔ ہمارے ملک کی آبادی بہت زیادہ ہے، جس میں بعض کام افرادی وسائل سے لیے جاتے ہیں اور بعض مشین اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں۔ لیکن جہاں آبادی کم ہو وہاں مشین اور ٹیکنالوجی بہت کارگر ثابت ہوتی ہے اور کم پیسوں میں زیادہ سے زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جہاں آبادی زیادہ ہو، جیسے کہ ہمارا ملک ہے، وہاں مشینوں کے ساتھ ساتھ افرادی وسائل سے فائدہ اٹھانا زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے، اور جب روزگار بڑھے گا تو حکومت کی ٹیکس کی آمدنی بھی بڑھے گی، اور ہر اعتبار سے یہ بات بہت مفید اور کارگر ثابت ہوتی ہے۔ ادھر 2014 کے بعد سے سرکاری ملازمتوں میں تقرری کا سلسلہ تقریباً موقوف ہو چکا ہے۔ بے روزگاری، معاشی بدحالی، بڑھتی مہنگائی، ان سب چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے بے فائدہ مسائل اٹھائے جاتے ہیں، نت نئے مسائل اٹھائے جاتے ہیں، نفرت کا ایجنڈا چلایا جاتا ہے اور اس کو پوری قوت اور شہرت کے ساتھ چلایا جاتا ہے تاکہ اصل اور بنیادی مقصد سے لوگوں کی توجہ ہٹی رہے۔ حضرات، اب کچھ سرکاری اعلانات ہوئے ہیں کچھ خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے۔ اس اعلان میں ذات و پات، حسب و نسب، ذات و برادری کی کوئی تفریق اور کوئی امتیاز نہیں، لیکن بعض حضرات اپنی آنکھوں پر تعصب کا چشمہ لگا کر کے انٹرویو لینے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اس نفرت بھرے ماحول کے اندر، لیکن سچائی یہ ہے کہ صلاحیت بہرحال اپنا لوہا منوا ہی لیتی ہے، اور اس کی بہت ڈھیر ساری مثالیں زمانے ماضی اور زمانے حال کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر ہر انٹرویو لینے والا متعصب بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی تمام عہدے داران تنگ نظر ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مسلمان نوجوان، ہنرمند، مختلف ڈگریوں کے حاملین باصلاحیت پوری محنت اور پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں اور حوصلہ نہ ہاریں۔ خاندان میں اگر ایک آدمی کو بھی سرکاری ملازمت مل گئی تو پورے خاندان کا نقشہ بدل جاتا ہے، دوسرے بچوں کے اندر بھی تعلیم کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ان میں بھی تعلیم کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ملازمت میں مسلم اور غیر مسلم، سرکاری یا پرائیویٹ ملازمت میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں، گویا یہ پرائیویٹ ملازمت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے
حکومت مصر سے وزارت خزانہ کا مطالبہ کیا اور اس پر آپ فائز ہوئے، گویا کہ یہ سرکاری نوکری تھی، اور وہ بھی ایسی جس میں غیر مسلموں کا غلبہ تھا۔ حضرات بھئی خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنو۔ تو دوستو، ممانعت تو صرف اس ملازمت کی ہے جس میں انسان کو خلاف شرع کام کرنا پڑے، سودی کاروبار میں شرکت ہو، جوئے میں شرکت ہو، مال حرام کی تجارت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب چیزوں میں شریعت منع کرتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی ملازمت ہے جس میں بعض دفعہ خلاف شرع کام تو ہوتے ہیں مگر وہ اس ملازمت کا مقصود نہیں ہوتے، اصل مقصد کے اعتبار سے وہ جائز اور مفید ہو تو اس کی ملازمت بھی درست ہے۔ جیسے مثال کے طور پر محکمہ پولیس، کہ عام طور سے لوگوں کا ظلم و زیادتی میں شریک ہونا یہ ایک عام بات ہے، لیکن اس کا اصل مقصد ملک میں امن و امان قائم کرنا، اور یہ ایک جائز مقصد ہے۔ اس لیے اس شعبے کی ملازمت اختیار کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ موجودہ حالات میں فوج اور پولیس میں شامل ہونے کی مسلمانوں کو خاص طور سے توجہ دینی چاہیے اور اس کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ملک کی بھی خدمت ہے، قوم کی بھی خدمت ہے، اپنے لیے سربلندی کا ذریعہ ہے، اور قوم و ملت کے لیے عزت و وقار کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے پیشہ وکالت ہے، جس کو مسلمان صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بہت جھوٹ اور مکاری کا کام ہے، جبکہ حضرات اس کا اصل مقصد مظلوموں کو انصاف دلانا، غریب اور نادار قسم کے لوگوں کو ان کا حق دلانا ہے، جو ایک جائز بلکہ بہت مفید پیشہ۔ اس کے لیے مسلمانوں کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اس پیشے کو زیادہ سے زیادہ افراد اپنائیں، کیونکہ بہت سارے مواقع ہمارے سامنے ایسے ہیں جہاں ہماری نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے مقصد کو صحیح ڈھنگ سے پیش ہی نہیں کر پاتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میدان ہار جاتے ہیں۔ اس شعبے میں مسلمانوں کی نمائندگی انتہائی ایسے حالات کے اندر انتہائی لازم اور ضروری بن جاتی ہے۔ ہمارے مسائل کون اٹھائے، ہمارے مسائل کو صحیح طور پر کون پیش کرے؟ اگر ہم میں لوگ نہیں ہوں گے تو جو حالات پچھلے دنوں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اس سے زیادہ بدتر حالات ہمارے ہونے والے ہیں۔ حضرات، جب ہم مسجدوں سے نکلتے ہیں اور دونوں طرف ٹوپی اور برقعے پہنے ہوئے مردوں اور عورتوں کی لائن بھکاریوں کی نظر آتی ہے تو کیا یہ صرف اس شخص کی ذلت و رسوائی ہے؟ کیا اسی کی بے عزتی ہو رہی ہے؟ کیا اسی کی رسوائی ہو رہی ہے؟ کیا اسی کی ذلت ہو رہی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ پوری قوم کے چہرے پر ذلت و رسوائی کا ایک بدنما داغ ہے۔ آئے دن ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں جگہ جسم فروشی کے اڈے کے اوپر چھاپا مارا گیا اور وہاں فلاں مرد اور عورتیں گرفتار ہوئیں، جن میں سے کچھ نام مسلمانوں کی بھی تھے۔ کیا یہ مسلمانوں کے لیے ڈوم ماننے کا مقام نہیں ہے؟ آئے دن ایسی خبریں اخبار کی زینت بنتی رہتی ہیں کہ مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں کے ہاتھ تھام لیے۔ اس سے بڑھ کر اور شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس طرح کے واقعات کے پیچھے جو زیادہ تر وجہ ہوتی ہے وہ غربت و افلاس ہوتی ہے۔
اس لیے مسلمانوں کا مزاج بننا چاہیے کہ وہ محنت و مزدوری کریں، کسی بھی حلال کام کو چھوٹا نہ سمجھیں، کسب معاش کی جد و جہد میں آگے بڑھیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے معاشی حالات کو بہتر بنانے پر توجہ دیں، اور ملازمت کے جو بھی مواقع ان کو میسر ہوں ان کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ہمارے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ 2 وقت روٹی مل گئی، پہننے کو کپڑا مل گیا ہے، بلکہ بس کافی ہے۔ یہ ایک نعرہ یہ بھی دیا جاتا ہے، اللہ اللہ کرتے رہو، دین کی دعوت دیتے رہو، حالات خود سے بہتر ہو جائیں گے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک بھی جزئی واقعہ یا کوئی ایک بھی نمونہ ایسا مل سکتا ہے؟ جبکہ قرآن کا دعویٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے آئیڈیل، تمہارا نمونہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اعتبار سے ہر طرح کی تدابیریں کی۔ آپ مکہ سے مدینہ المنورہ کے لیے ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو حالات کے پیش نظر اپنے آپ کو بچانے کے لیے 3 دن غار ثور میں چھپے رہے، اور جب حالات بہتر ہوئے تب بھی غیر معروف راستے سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کیا ان کے ساتھ اللہ نہیں تھا؟ کیا ان کی دعاؤں میں تاثیر نہیں تھی؟ بدر کے لیے اپنے مقام سے خود نکلے ہیں، احد کے لیے چل کر کے گئے ہیں، اور اپنے بچاؤ کے لیے عین وقت پر آپ نے خندق بھی کھود دیے۔ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے؟ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے دنوں رات انصار صحابہ محنت کر رہے تھے، اور اگر حضرات صحابہ کرام صرف اپنا سوچ کر کے بیٹھ جاتے تو جو مہاجرین آ رہے تھے روزمرہ ہزاروں کی تعداد میں، انہیں ایک لقمہ کھانا اور ایک گھونٹ پانی کا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ مسلمان صرف اپنے لیے ہی نہیں جیتا ہے بلکہ دوسروں کی فکر لے کر کے جیتا، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ۔ اگر تمہارے حالات بہتر ہوں گے تبھی تم دوسروں کی مدد کر سکتے ہو، مساجد و مدارس میں تعاون کر سکتے ہو، زکوٰۃ اور حج جیسے فریضے ادا کر سکتے ہو، لیکن صرف یہی سوچ کر کے اتنا بیٹھ گئے کہ بس 2 وقت کا کھانا ہی چاہیے، تو پھر آپ ہر چیز سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اور اس طرح کا خیال رکھنا اور اس طرح کی باتیں کرنے والے شاید وہی لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا، جنہوں نے آپ کو آئیڈیل سمجھا ہی نہیں۔ آپ نے مکہ والوں کی مزدوری کے طور پر بکریاں بھی چرائیں، آپ نے مزدوری بھی کی، تجارت بھی کی، شجرکاری بھی کی، اور بہت سارے اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کے لیے اپنائے بھی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں سے میری بھرپور اپیل ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوب محنت و مزدوری کریں، کسی بھی حلال کام کو چھوٹا نہ سمجھیں، کسب معاش کی جد و جہد میں آگے بڑھیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے انتہا کوشش کریں، اور جو بھی مواقع میسر ہوں ان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔